میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکات، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا؟ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے۔ مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا۔ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی۔ اللہ اکبر، وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا، ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تیرا نام چھن گیا، آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے سے مانگے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے۔ آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا۔ آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے۔ آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے، آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی۔ آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ، اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا۔ میاں صاحب بولے، جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے۔ آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ آج سارے چلے گئے، تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں۔ اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ، اپنا ذہین ترین بچہ راہ خدا میں ڈالیں اور اس کی تربیت کریں۔ اس کو کہیں، بیٹا میں تمہیں روزی روٹی کے لیے نہیں پڑھا رہا، تمہیں اللہ کے دین کے لیے پڑھا رہا۔ امام شافعی کی ماں نے جب امام شافعی کو روانہ کیا نا، تو وہ گئے جا کے امام مالک کے پاس پڑھتے رہے۔ جس دن امام شافعی فارغ ہوئے، لوگوں نے امام شافعی کو اتنے انعام دیے، کئی اونٹ انعامات سے بھر گئے۔ امام شافعی کی والدہ بیوہ تھی، اور ایک ہی بیٹا تھا جو کمائی تھی راہ دین میں ڈال دی۔ تو جس دن امام شافعی کئی سالوں کے بعد واپس آئے، تو آپ کی خالہ اور آپ کی ماں امام شافعی کو لینے کے لیے مکہ سے باہر، شہر سے باہر آئیں، تو ایک قطار اونٹوں کی نظر آئی۔ تو امام شافعی کی ماں نے دیکھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے، تو کسی نے کہا یہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، اور اس کو اتنا مال و انعام دیا گیا ہے کہ وہ مالا مال ہو گیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، جب میں آیا تو میری ماں ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی تھی، میں نے چھلانگ لگائی، ماں سے سلام کیا، لیکن ماں کے چہرے پہ غصہ تھا۔ میں نے کہا، میں حضور کی حدیثیں پڑھ کے آیا ہوں،
کئی سالوں کے بعد آیا ہوں تو آپ ناراض لگتی ہیں. تو کہا کہ میں نے تجھے رسول کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا, مال جمع کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے ماں کو کہا کہ امی کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو اور جو ننگے ہیں انہیں لباس دے دو. تو امام شافعی نے صرف چند درہم جیب میں رکھے, باقی وہاں کھڑے کھڑے سب راہ خدا میں خیرات کر دیا. ایک بیوہ کا یتیم بچہ آج آ رہا ہے اور اتنا مال, ماں کو تو نہال ہو جانا چاہیے کہ میرا بچہ دین بھی پڑھایا اور اتنا مال و دولت بھی لے آیا, لیکن کہا شافعی تجھے میں نے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو جب مائیں ایسی ہوں تو پھر بیٹے امام شافعی ہی بنتے ہیں. تو اپنی اولاد کے سینے کے اندر دنیا کی جو رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. یہ دائیں بائیں پھیلے ہوئے محل, کوٹھیاں, دنیا داریاں, یہ چمک دمک دیکھتی ہے نا اولادیں. تو میں نے دیکھا مدارس دینیا میں پڑھنے والے علماء کے بیٹے, پیرانے عظام کے بیٹے, وہ بھی دنیا کی چمک کے پیچھے دوڑتے ہیں. اور میاں تم کیوں دوڑتے ہو؟ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ محمد عربی کا دین ہے. یہ کیوں دیکھیں دنیا کو, کیا ہوتی ہے دنیا کی چمک؟ ہماری تو ساری عزت حضور ہے. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ایک عالم دین کو, ایک دیندار شخص کو اپنی اولاد کے سینے سے حب دنیا